الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ 28واں پارہ سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے درجات اونچے ہیں جو پہلے ایمان لائے اور اسلام کو مال کی ضرورت پیش آئی تو مال خرچ کیا، وقاتلوا اور بعد میں جہاد بھی کیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے سب جو نبی کی جماعت ہے جو ایمان پر تھی، ایمان پر فوت ہوئی، ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، الحسنى الجنہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، رفیق دوست کو کہتے ہیں۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان رضی اللہ عنہ، میرا رفیق جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے جو خلیفہ سوم ہے۔ ہم گزشتہ جمعے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی خوبیوں کے ساتھ، ان میں ایک اونچی خوبی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا اور انہیں اندازہ ہوا کہ میں نہیں بچ سکوں گا تو انہوں نے 7 بندے اس وقت 10 مبشرہ میں سے موجود تھے، وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں آپ نے بار بار جنت کی بشارت دی ہے، ان 10 صحابہ رضی اللہ عنہ میں 10 مبشرہ میں سے 7 زندہ تھے۔ 8ویں حضرت عمر ہیں جو زخمی ہیں، یعنی اور حضرت ابو بکر صدیق تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور ایک ابو عبیدہ بن جراح تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ 7 میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 کا نام دیا کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں تو یہ 6 حضرات آپس میں مشورہ کر کے جس کو مسلمانوں کا امیر المؤمنین بنا دیں۔ 7ویں بھی زندہ تھے، وہ ان کے بہنوئی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سعید
تو ان کا نام نہیں لیا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے رشتہ دار کو خلافت دینے کے لیے بھی درمیان میں ان کا نام بھی لکھا ہے۔ دیکھو لوگ کتنا سنبھل کے چلتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اونچے آدمی تھے۔ سعید بن زید نام ہے رضی اللہ عنہ کا۔ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، یہ 6 کا نام حضرت عمر نے دیا۔ 7ویں عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید ہیں جو حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور وہی قصہ ہے جو ان کی بہن مسلمان ہو گئی تھی تو عمر جا کے ان کو مارنے لگے تھے، وہ ان کی بہن کے شوہر کا نام سعید بن زید ہے۔ ان کا نام نہیں دیا، باقی 6 کا نام دیا کہ ان میں سے تم جس کو بھی مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لو اسے بنا دینا۔ ان 6 میں حضرت علی بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، طلحہ زبیر بھی ہیں، عبد الرحمن اور سعد بن ابی وقاص بھی۔ ان 6 حضرات نے اپنا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ کہ ان 6 میں کسی اور کو بھی منتخب کر سکتے تھے، اس میں کسی پر کوئی جبر ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خود زبردستی خلیفہ نہیں بنے، ان کو عشرہ مبشرہ کے لوگوں نے منتخب کیا، اور پھر جب لوگوں کے سامنے اعلان کیا تو سارے راضی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ جو آپ کو پتہ چلا جب عمرے پہ آپ تشریف لے گئے، حضرت عثمان کو آگے متکلم بنا کے بھیجا، پتہ چلا کہ اس کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے بیعت لی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ 1500 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، ساروں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، دایاں ہاتھ تو میرا ہے اور بایاں ہاتھ جو میرا ہے یہ اس وقت عثمان کا سمجھو۔ عثمان شہید زندہ ہوتا ہے، یہ عثمان کا سمجھو، تو عثمان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ اسی دوران خبر بھی آ گئی کہ عثمان زندہ ہے، اور یہ جھوٹی خبر مشہور ہوئی تھی، آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام بالکل یا غیب نہیں جانتے، یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھنا۔ بعض حضرات نے انبیاء کو ان کے مقام کے لحاظ سے یہ کہہ دیا کہ نبی سارا کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب ہوتے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ نبی کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک افراد کا شکار ہو گئے، ایک تفرید کا شکار ہو گئے، نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، ہم اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیکا من قبل، اے نبی کچھ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو بھی نہیں پتہ تھا، آپ کی قوم کو بھی نہیں پتہ تھا۔ تو کچھ غیب کی باتیں اللہ نبیوں کو بتا دیتا ہے، جیسے پیشن گوئیاں ہیں، فلاں ٹائم میں یہ ہوگا یہ ہوگا، وہی ہو رہا ہے نا۔ تو نہ اللہ کی طرح سب علم ہوتا ہے پیغمبر کو، نہ یہ کہنا کہ بالکل نہیں ہوتا، نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، جو غیب کی باتیں اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو بتاتا ہے۔ اب تک نہیں بتایا تھا، تھوڑے سے فاصلے پر عثمان تو مکہ میں گئے ہوئے تھے، خبر مشہور ہوئی کہ شہید کر دیا گیا، اور آپ نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کر لی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ بیعت ہو رہی، تو پھر خبر ظاہر کر دی کہ نہیں عثمان زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما فی قلوبہم۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، پھر حلق بھی کرایا ہے، اور کسی نے قصر بھی کرایا، کینچی سے کاٹے ہیں۔ یہ خواب آئی، صحابہ کے سامنے اس کو بیان کیا، وہ تو پہلے ہی بے تاب بیٹھے تھے، 6 سال ہو چکے ہیں۔ سب نے کہا حضرت چلتے ہیں چلتے ہیں، آج ہی چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں۔
تو تیاری ہو گئی، چل پڑے۔ ادھر اگلوں نے روک لیا اور عثمان کو متکلم بنا کے بھیجا، خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے پھر بیعت لی۔ بیعت کس لیے لی ہے؟ کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی جس کے بارے میں خبر مشہور ہوئی کہ ان کو شہید کیا گیا، بیعت دے رہے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو یہ جس کے بارے میں بیعت ہو رہی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگرچہ وہ خبر مشہور ہوئی لیکن جب تک تھی تو جھوٹی مشہور ہوئی، لیکن آپ کے تو علم میں نہیں تھا، آپ نے تو بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ عمرہ کریں گے، یوں کریں گے وغیرہ، اور عن قریب فتح بھی عطا کریں گے ان کو۔ اور فتح کے بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ بظاہر تو صلح حدیبیہ میں عمرے کے بغیر واپس آ رہے ہیں، لیکن اس صلح کے نتیجے میں ہم ان کو فتح مبین عطا کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو فتح مراد ہیں۔ فتح خیبر بھی، وہ یہودیوں کا گڑھ تھا، خیبر فتح ہوگا، آپ کے قبضے میں آئے گا، دشمن عاجز ہو جائے گا، مغلوب ہوگا۔ اور دوسری فتح مکہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوگا، یہودی خیبر فتح ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے نبی کو حق ہدایت دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اسلام مذہب تمام مذہبوں پر غالب ہو کے رہے گا۔ اسلام کی غلبے کی صورت دو ہیں۔ ایک اسلام مذہب دلائل کے لحاظ سے غالب رہے گا، اس کے پاس براہین اور دلائل قوی ہوں گے۔ اور دوسرا کہ اسلامی ریاست کے لحاظ سے غالب رہے گا۔ دلائل کے لحاظ سے تو اسلام ہر دور میں غالب رہا ہے۔ کوئی بھی دشمن اسلام کا منکر، اسلام کے خلاف دلیل نہیں دے سکتا کہ ہمارا مذہب سچ ہے۔ رہی یہ بات کہ حکمرانی کے لحاظ سے اسلام غالب رہے گا، تو خیر القرون میں کئی سو سال تک غالب رہا۔ تھوڑا سا درمیان میں جھنجھوڑا گیا تاتاریوں کے ذریعے سے، تو پھر خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے اسلام غالب رہا۔ یاد رکھنا یہ بات، خلافت عباسیہ بھی 500 سال کے لگ بھگ رہی، خلافت عثمانیہ بھی 525-20 سال کے لگ بھگ رہی۔ اسلام کی تو عمر ہی 1445 سال ہے۔ 500 سال کے لگ بھگ خلافت بنو عباس وغیرہ، ہارون الرشید، یہ زمانہ رہا ہے۔ اس وقت بھی عدالتی لحاظ سے جو نظام رائج تھا وہ فقہ حنفی تھی۔ خلافت عثمانیہ 520-25-24 سال رہی۔ ان کے زمانے میں بھی جو حکومتی عدالتی نظام جس کو اسلامی نظام نافذ کیا، وہ کہتے ہیں اس وقت بھی فقہ حنفی رائج تھی۔ چونکہ 1000 سال کے لگ بھگ فقہ حنفی رائج تھی، اس کا قانون نافذ تھا، اس لیے اسلامی کتب میں حکومت کا نظام جو لکھا ہوا ہے وہ صرف فقہ حنفی کا لکھا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی چلائے گا اس میں کوئی تھوڑا بہت رد و بدل کرے گا، لیکن جو نظام مدون ہے کہ اسلامی حکومت چلائی جائے، وہ کس طرح چلائی جائے، وہ یا ہارون الرشید کا زمانہ ہے یا خلافت عثمانیہ۔
خلافت عثمانیہ بس ٹھیک ہے، حکم مسلمانوں کی حکومت تھی بس، باقی بدعت کے لحاظ سے یہ لوگ بہت زیادہ ہی کچھ سخی تھے، بدعات خلافت عثمانیہ میں بہت تھی، پتہ نہیں اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن ایک رعب تھا مسلمانوں کا، ایک طاقت تھی، آپ کے خلاف کوئی نہیں اٹھ سکتا تھا، اب جس کا دل چاہے، جب چاہے، جدھر سے چاہے، جہاں چاہے آپ کے خلاف اٹھ سکتا ہے، کہ آپ ایک چھوٹے چھوٹے طبقوں پر مشتمل ہیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے۔ الا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، جب تم آپس میں لڑو گے تتر بتر ہو جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، فتذهب ريحكم، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، پھر اعلان نہیں کر سکتے آئے کوئی ہمارے مقابلے میں کوئی دشمن، ہم جنگ لڑیں گے، پھر ایسا نہیں کر سکتے۔ اتفاق اپنا ضروری ہے، اس میں طاقت ہے، بس خلافت عثمانیہ کا یہ فائدہ تھا، اور دشمن کے 150-200 سال خرچ ہوئے خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں۔ تو بات یہ ہے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں کہ تیسرے خلیفہ ہیں اور بنو امیہ میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور بہت سخی تھے، جو ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے۔ یہ کسی کسی کا کام ہوتا ہے سخی ہونا، کسی کسی کا کام ہوتا ہے، پیسہ تو بہت لوگوں کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں ہے، بس کسی کسی کا دل کھلتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، پھر خرچ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صفت یہ تھی، بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، شرم و حیا، مطلب گلی میں چلنا بھی ہے تو چادر اوڑھ کر، رومال کر کے۔ ایک دفعہ یہ رومال اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جا رہے تھے، صحابہ کو فرمایا یہ بندہ جو نقاب پوش نہیں جا رہا، ایک زمانہ آئے گا فتنے اٹھیں گے، اس فتنے میں یہ نقاب پوش حق پر ہوگا۔ صحابہ تو اسلام سیکھنے کے لحاظ سے بڑے شوقین تھے، ان میں سے کوئی اٹھے اور گئے، اس کے آگے نکلے، پیچھے مڑ کے دیکھا یہ نقاب پوش کون ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ فتنے میں جب ڈالے گئے اور گھر میں معصور کر دیے گئے تو یہی حق پر تھے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، اور وہ اندر گھسے تھے یا باہر کھڑے تھے۔ جنہوں نے وار کی تھی وہ پاگل ہو گئے، کٹے، ان کے جسم کٹے ایسے، اور جو ویسے اس فتنے میں شریک تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ سارے کے سارے پاگل ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے تھے، پھرتے تھے کوفہ میں، کبھی مصر اور قاہرہ میں، کبھی ادھر، جن کو کبھی کچھ تھوڑا ہوش آتا تھا تو کہتے تھے کہ عثمان کی بد دعا لگ گئی، حالانکہ عثمان نے بد دعا بھی کوئی 1-2 کے بارے میں کی تھی۔ ایک شخص ہے جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کو تھپڑ مارا تھا، جب اس نے شور مچایا کہ کیوں قتل کرتے ہو، تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کو تھپڑ مارا تھا، تو آپ نے اس کے خلاف بد دعا دی کہ آپ کے ہاتھ یہ کٹ جائیں، یہ عورت کا کیا قصور ہے، میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو وہ اس کے ایسی بیماری میں ہاتھ کٹ گئے تھے اور پھرتا رہتا تھا اور کہتا رہتا تھا کہ مجھے عثمان کی بد دعا لگ گئی ہے، عثمان کی بد دعا لگ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں نا، بہت حیادار تھے، یوں عام چلنے میں قدرت کا نظام ہے، یہ فطرت کی بات ہے، بعض لوگوں کے سامنے قمیض بھی نہیں اتار سکتے، اور بعض لوگ دیکھتے ہو کہ کیا کیا اتار کے پھر رہے ہیں، اور وہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ آپ کا موبائل ہوتا ہے، آپ کے پاس موبائل ہے کہ ایسے غریب سے ہو میری طرح، وہ موبائل کو بھی تھوڑی دیر کے بعد اپڈیٹ کرتے ہیں نا، یہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں، قمیض بھی اتر گئی، شلوار بھی اتر گئی، چھوٹی سی چڈی نصیب میں ہوئی، اتنے بڑے لینڈ لارڈ، اتنے بڑے پیسے کے مالک، قدرت نے لباس بھی چھین لیا، غذا بھی چھین لی، اور پھر بھی یہ مسلمان بدھو انہی کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ رزق حلال بکرا ہرن ان سے خدا نے چھین لیا، اچھے اچھے مشروبات چھین لیے، کھلایا ان کو خنزیر جو کسی قوم کے لیے جائز نہیں تھا،
اور شراب جو کیڑے پڑ جائیں نا پانی میں تو پھر نچوڑا جاتا ہے، وہ شراب بنتا ہے، وہ ان کی مشروب بنا، اور لباس ان سے چھین لیا گیا کہ وہ اپڈیٹ کر دیے گئے۔ اور یہ مسلمان ہے جو اپنی اسلام کی تعلیمات سے دور ہے، ان اپڈیٹوں کو یہ اپنا رہبر بنا کے پھر رہا ہے۔ اسلام کے لباس میں زیب و زینت ہے، اسلام کی غذا رزق حلال خوشگوار، دودھ لبنن خالصاً سائغا للشاربین، قرآن نے کہا، اور انہوں نے کہا اس میں کسٹرول ہوتا ہے، یہ ہمارا پاؤڈر دودھ پیو اس میں فائدہ ہے۔ تو مسلمان ادھر لگ گیا، جو قدرت نے دی نعمت، جو نور قدرت نے دیا اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، بدھو کا بدھو ہے۔ اسلام وراثت میں ملا ہے، کوئی اس نے کوشش تھوڑی کی ہے اسلام حاصل کرنے کی۔ اسلام ان کو پوچھو، ان سے جنہوں نے خود اپنی کوشش سے اسلام پڑھا، سیکھا، تبلیغ سنی، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اسلام میں آئے نا، ان کو اسلام کی قدر ہے۔ وراثت میں جو چیز بھی آئے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ لطیفہ پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے نا، ایک بچہ جا رہا تھا، ایک نوجوان جا رہا تھا، کندھے کے اوپر اس کی بڑی قیمتی چادر تھی اور جوتے پہنے ہوئے تھے، جوتوں پہ گرد و غبار آ گیا، تو وہ اپنی اتنی قیمتی چادر سے جوتوں کا گرد و غبار صاف کرنے لگا، تو لوگوں نے کہا جی بیوقوف آدمی ہے، چادر خراب کر رہے ہو۔ تو پتہ چلا چادر وراثت میں ملی تھی، جوتے آپ نے خریدے تھے۔ جو وراثت میں چیز ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں، جیسے ہمیں قدر نہیں ہے۔ اسلام بس وراثت میں مل گیا، گھر میں جب آنکھ کھولی تو اسلام موجود تھا۔ اصل تو حیا ہے، لیکن جتنا حیا شریعت میں مطلوب تھا نا، فطرت میں یہ بات تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ، اور چادر اوڑھ کے پھرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا استحیا من رجل استحیا منہ الملائکہ بے عثمان رضی اللہ، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ اتنے حیادار تھے، اور اسی حیا کی وجہ سے، اس حلم اور تدبر کی وجہ سے ہی 40 دن محصور رہے، کیے گئے، پانی بند کیا گیا اس کنویں سے جو کنواں انہوں نے وقف کیا، مسجد نبوی بند کر دی گئی جو انہوں نے توسیع کی تھی، اور سب پوچھتے رہے کہ آپ اپنی فوج کو آرڈر دیں، فوج کو آرڈر دیں کہ ہم ان باغیوں کو بھگا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کی وجہ سے مدینۃ الرسول کی گلیوں میں خون بہے، یہ عثمان کو پسند نہیں ہے۔ تو بس وہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ باغی ہمیشہ پیٹ کا پجاری ہوتا ہے، باغی ہوتا ہی تب ہے، باغی بلوائی ہمیشہ نفس کا پیروکار ہوتا ہے، پیٹ کا پجاری ہوتا ہے، وہ حق کا پجاری نہیں ہوتا، جس کو صحابی نظر نہ آئے، ذو النورین نظر نہ آئے، ذو ہجرتین نظر نہ آئے۔ اور کیا ہوا، ایک رشتہ دار کو رکھ دیا تو غلطی تو ہو سکتی ہے کسی سے بھی، اللہ نے صحابہ کی غلطیوں کو معاف کیا ہوا ہے۔ آپ اس کو مسئلے کو میٹنگ کے ساتھ، مشورے کے ساتھ بھی حل کر سکتے تھے، وہ ضروری ہے نکالنا، اور ان کے فضائل یاد رکھنے تھے کہ کتنے فضائل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات تو بہت دیتے تھے، لیکن ہدیے کے بھی بہت بڑی معقول ترتیب ان کی ہدیے کی بھی تھی۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چند دن بعد پھر کھانا دینا، کھجورے دینا، آٹا دینا وغیرہ، یہ سب ہدیہ تھا۔ آپ کو تو صدقہ خیرات، اور لوگوں کو بھی۔ اور ایک مسئلہ درمیان میں سن لیا جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینا ثواب ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینا رکن اسلام ہے، ہم نہیں دیں گے گنہگار ہوں گے، ثواب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدیہ دینا ثواب نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، صدقہ خیرات بھی ثواب ہے، زکوٰۃ رکن ہے، اللہ ثواب دے دیتا ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ تو وہ رکن ہے، ہم ادا کرتے ہیں۔ ہدیے پر بھی ثواب ہے، اور بعض دفعہ زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ ایک سید ہے،
آپ کے علاقے میں غریب ہے، آپ زکوٰۃ خیرات تو دے نہیں سکتے، آپ ایسے غریب سید کو جب ہدیہ دیتے ہیں تو کئی گنا ثواب ہو جاتا ہے۔ غریب کی مدد ہوئی، نبی کے خاندان کی مدد ہوئی، اور ہدیہ دینا خود ثواب ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، تم آپس میں جب تک محبت نہیں کرو گے اس وقت تک جنت داخل نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہو۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ صفیں سیدھی ہو، مل مل کر کھڑے ہوں۔ جن کے قبضے میں ہماری جان ہے آج کل، انہوں نے کہا 6-6 فٹ پر کھڑے ہو، ہم 6-6 فٹ پر کھڑے ہو گئے۔ اسلام یہ کہتا ہے مل کر کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملے، محبت بڑھے گی۔ تو اسلام کو چھوڑا ہم نے، ہم کمزور ہیں نا، جیسے وہ کہیں ویسے مانیں گے، مانتے رہیں گے جب تک کہ اللہ کی رسی کو نہیں پکڑیں گے، تو پھر ان کی رسی کو پکڑ کے مانتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ دیکھو پھر کب تک چلتے ہیں، نقصان در نقصان ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی انہی کی رسی پکڑتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تک تم آپس میں ایمان والو محبت نہیں کرو گے، ذرا بھی قلب میں دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا۔ یاد ہے ایک مجلس رسول سے شخص اٹھا اور آپ نے فرمایا کہ جنتی جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چلے گئے، اس کے گھر 3 دن 3 رات رہے۔ تو پوچھا عبداللہ نے کہ حضرت آپ کے اندر نیکی کیا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور سرکار نے آپ کے بارے میں یہ بشارت دی ہے۔ تو فرمایا کہ میں کسی کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا ہوں۔ یہ بظاہر وہ نیکی ہے جو نظر نہیں آتی، اندر چھپی ہوئی ہے، لیکن سب نے اپنے اندر کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ تو کیسے ایمان والا بنے گا جب ایمان والے کے بارے میں بغض ہوگا؟ تو پھر ایمان کیسا ہوا؟ تو فرمایا کہ جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے، ایمان والے نہیں بنو گے۔ ایمان تمہارا تب مکمل ہوگا جب آپس میں محبت کرو گے۔ اور سنو کیسے آپس میں محبت ہوگی؟ تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، باب تفاعل ہے، ہدیہ دیا کرو آپس میں ایک دوسرے کو، محبت بڑھے گی۔ اور حدیث میں دوسری حدیث میں شرح فرما دی، تم ہدیہ دو اور یہ نیت ہو کہ بے شک وہ دے یا نہ دے، وہ پہلے سے ہی لکھ نہ لینا کہ میرے بیٹے کی شادی پر اس نے 1000 روپے دیا تھا ہدیہ، تو پھر اس کے بیٹے کی ہوگی تو میں 1000 دوں گا۔ یہ ہدیہ نہیں، یہ تو قرض ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی رشتہ دار کو ہدیہ دیں، اس کی شادی پر، غمی پر، کسی موقع پر، نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے اس کا اجر عطا کرے گا، یہ مجھے لوٹائے یا نہ لوٹائے، ٹھیک ہے۔ اس کو شریعت نے یہ حکم دیا کہ تمہیں کوئی ہدیہ دے تو کوشش کرو، گنجائش ہے تو اس کو ہدیہ میں ہدیہ دو، اس کو یہ حکم کیا۔ اور نہیں ہے کچھ اپنے پاس تو کہو جس نے ہدیہ دیا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا بدلہ پورا ہو گیا۔ تو فرمایا تم آپس میں محبت نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم آپس میں ہدیہ ایک دوسرے کو نہیں دو گے۔ اور ہدیے میں پابندی نہیں ہوتی، غریب کو دینا، امیر کو دینا، پڑوسی کو دینا، رشتہ دار کو دینا۔ ہدیے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف مولوی صاحب کو ہدیہ دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی کسی نے غلط شرح بیان کی ہے۔ آپس میں پڑوسیوں کو ہدیہ دو، اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ دو، جاننے والوں کو ہدیہ دو، ایمان مضبوط ہوگا، کینہ دور ہوگا۔ آؤں میں تصوف میں، ریاضت اور مجاہدے میں، جنید بغدادی کے ملفوظات میں آؤں رحمہ اللہ تعالی، فرمایا ہر اس کو ہدیہ دو جس کے بارے میں تمہارے دل میں کینہ ہے، تمہارے دل میں کھوٹ ہے، اس کے بارے میں غیبانہ دعا کرو۔ جس کی نعمت پر تم جلتے ہو اس کو ہدیہ دو، جس کی نعمت پر تمہیں حسد ہے اس کے لیے دعا کرو غیبانہ، یہ مرض تمہاری دور ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیے میں بھی معقول پیسہ خرچ کرتے تھے، اور ہدیے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مرسیڈیز کار ہی ہونی چاہیے، ہدیے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی جناب چیز ہدیہ دینی چاہیے۔ آپ اس بندے کے حالات دیکھیں، وہ کام کیا کرتا ہے، وہ لکھنے پڑھنے والا ہے تو کاغذ ہدیہ دے دو، پنسل ہدیہ دے دو، یہ کام آئے گا اس کے، ہدیہ ہو جائے گا۔ ہدیے کے لیے بڑی رقم ہونا کوئی ضروری نہیں۔ حدیث میں تو یہ بھی بات سمجھائی
پڑوسی کا خیال کرو، خود تم جب پائے پکاؤ قدم و غنم، قدم و غنم، سعودی عرب گئے ہو نا، وہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں ہماری ہوٹل پر قدم و غنم، بکری کے پیر پکے ہیں، پاؤں پکے ہیں، آؤ۔ فرمایا قدم و غنم پکائے ہیں نا، بکری کے پائے پکائے نا گھر میں، تو بے شک پائے وہی 4 ہیں 6 ہیں وہی رہیں، کوئی بات نہیں، پانی زیادہ ڈال دو اس میں، شوربہ زیادہ بن جائے گا، اپنے پڑوسی کو شوربے میں شریک کر لو۔ یہ ہدیہ تو ضروری نہیں ہے بہت بڑا ہدیہ۔ اچھا پھر ایک اور، میں اس میں شامل ہوں، میں بھی کوشش کرتا ہوں یہ جملہ نہ کہوں، جب کوئی ہدیہ دے تو آپ کو الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا اچھا ہدیہ ہے، ضرورت کی چیز تھی، بس زیادہ بھی نہیں کہنا ہے اتنا، کیونکہ بہت زیادہ بار بار کہیں گے نا تو وہ لالچ بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ دوبارہ ہدیہ دے، دوبارہ ہدیہ دے۔ نازک راستہ ہے یہ، نازک رشتہ ہے، کوئی ہدیہ دے کو جزاکم اللہ خیر، اچھا ہدیہ دیا، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں جو جملہ نہیں کہنا چاہیے، کوئی ہدیہ دیا، اوہو آپ نے تکلیف کی، ضرورت تو نہیں تھا، جی ضرورت نہیں تھا۔ حدیث کہتی ہے 2 وادیاں سونے کی ہوں، یہ بنی آدم تیسری وادی سونے کی فکر کرتا ہے، ایسے کیوں کہتے ہو کہ ضرورت نہیں تھی؟ ضرورت تو تھی، اب ویسے کہہ رہے ہیں اس کو۔ جب کوئی ہدیہ دے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ نے اچھا ہدیہ دیا، یہ نہ کہو کیوں تکلیف کی ہے، کیوں ہدیہ لائے ہو، میری ضرورت تو نہیں تھی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور خصوصاً 3 ہدیے کہ جس میں تکیہ، دودھ ہے، خوشبو ہے، یہ رد بھی نہیں کرنا۔ ہدیہ کوئی بھی ہے، ایک حدیث اور بھی ہے کہ کوئی بھی چیز ہدیے میں آئے اس کو رد نہ کرو، اپنی ضرورت میں آئے تو استعمال کرو، نہیں تو کسی مستحق کو آپ دے دو، آپ کے پاس بھی تو لوگ آتے رہتے ہیں۔ اور یہ مطلب جو سمجھا گیا کہ ہدیہ مولوی صاحب کو ہی دینا ہے، وہ کمال بات ہے، آپ لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے نا مولوی صاحبان کا۔ میں اپنا نہیں کہتا ہوں، بعض دفعہ لوگ سمجھے میں اپنا کہتا ہوں، میں ایک مطلق بات سمجھاتا ہوں۔ آپ کی مسجد وہ بھی ہے جدھر آپ کی رہائش ہے، آپ کی مسجد وہ بھی ہے جدھر آپ کا گاؤں ہے، اب مولوی صاحب کی آپ لوگ خیال نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، گارنٹی کی بات ہے، یہ تو پورے دلائل ہیں۔ آپ مولوی صاحب کی نئی سائیکل نہیں برداشت کر سکتے، اچھے سوٹ اس کا برداشت نہیں کر سکتے، اچھی پگڑی نہیں برداشت کر سکتے، سچی بات ہے۔ اللہ ماشاءاللہ آپ کو تو میں نے یہ باتیں سنا کے تو اب آپ برداشت کرنے ہی لگ گئے اور آپ کے پاس حال ہی نہیں تھا۔ بات یہ ہے، بعض مولویوں نے کیا کیا ہوا ہے، ہدیہ بھی ہمیں ہی دینا ہے، ہدیہ بھی ہمیں ہی دینا ہے، اور صدقہ بھی ہمیں ہی دینا ہے، وہ فطرانہ جو عید پر نکالتے ہو وہ بھی ہمیں ہی دینا ہے، اور قربانی جو کرے گو نا کھال، اس کے پیسے بھی ہمیں ہی دینا ہے، زکوٰۃ بھی ہمیں ہی دینا ہے۔ اب پتہ نہیں مولوی صاحب مستحق کی زکوٰۃ ہے بھی صحیح ہے نہیں، اب اس کا جب کما حقہ جائز خیال نہیں کیا گیا، اس نے آپ کا فطرانہ بھی گڑب کر دیا، آپ کی قربانی کی کھال بھی گڑب کر دی، آپ کی زکوٰۃ بھی گڑب کر دی، آپ کا ہدیہ بھی گڑب کر دیا۔ ہدیے کا مطلب یہ نہیں ہے مولوی صاحب، ہر بندے کو ہدیہ دینا چاہیے، اور فطرانہ زکوٰۃ مستحق جو شخص ہے، جو غریب ہے، مقروض ہے، اس کو دینی چاہیے۔ امام صاحب کی تنخواہ معقول ہونی چاہیے تاکہ اس کو فطرانہ یا زکوٰۃ کا اپنے آپ کو مصرف نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تمہاری غیرت کو چیلنج ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی تنخواہ کم رکھتے ہو، جب وہ رکوع سے ہی نہ اٹھے تم اٹھ نہیں سکتے، وہ جب تک سلام نہ پھیرے تم سلام نہیں پھیر سکتے، جب تک وہ رکوع میں نہ جائے لمبی قرات کرتا رہے تم رکوع میں نہیں جا سکتے، اس امام کی قیادت میں تو تم نماز پڑھتے ہو، لیکن اس کا گھر اچھا برداشت نہیں، اس کا لباس اچھا برداشت نہیں، اس کی تنخواہ اچھی برداشت نہیں، اس کی گاڑی اچھی برداشت نہیں، تو وہ امام کیسا ہے؟ پھر آپ امام اعلیٰ ہونا چاہیے۔ شرائط تو پڑھو، امام سب سے پہلے تو حافظ قرآن ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ حافظ قرآن کی قدر ہے دوستو، جب غزوہ احد میں 70 شہید ہوئی نا، جیسے ہی توفیق تھی ایسا کفن پہنا دیا گیا، جنازہ ہو گیا، پوچھا گیا حضرت پہلے کن کو قبر میں اتارا جائے؟ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جن کو قرآن زیادہ یاد تھا ان کو پہلے قبر میں اتارو۔ قبر میں اتارتے وقت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کا خیال رکھا ہے۔ آپ حافظ قرآن کا خیال نہ رکھو، امام کا خیال نہ رکھو،
پیچھے نمازیں پڑھتے رہو، امام آپ سے اعلیٰ ہو، شریعت تو پڑھو، کتاب تو پڑھو۔ امام حافظ قرآن ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، حق بیان کرنے والا ہونا چاہیے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اپنی مسجدوں میں امام کو رکھو، بے شک تم کمیٹی والے ہو، اللہ نے تمہیں سعادت بخشی ہے، مسجد کی خدمت کر رہے ہو۔ امام کو کہو مولوی صاحب جو قرآن حدیث نے بیان کیا ہے آپ نے وہ بیان کرنا ہے، بھلے ہمارے خلاف ہو، پھر بات ہوتی ہے نا جی۔ اور وہ خوبصورت بھی ہونا چاہیے، واللہ عالم یہ ماوراء النہر والوں نے شرائط لکھی ہے، اب یہ خود خوبصورت ہے نا تو انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ امام صاحب بھی خوبصورت ہونا چاہیے، وہ بعض نے کچھ اور بھی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، بس اتنی ہی کافی ہیں۔ امام اعلیٰ ہو، جیسے مسجد اعلیٰ ہو۔ ہمیں لوگوں نے بڑا تنگ کیا، پلازے 2 منزلہ مسجد 5 منزلہ کیوں ہے؟ میں نے کہا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس علاقے میں مسجد ہو وہ اس علاقے سے مسجد اعلیٰ ہو، نہیں تو کم از کم تو برابر ہو۔ مسجد کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اس کی صفائی ستھری اور دیگر چیزیں ضروریات اپنی حیثیت کے مطابق ہوں، اور امام بھی پڑھا لکھا حق گو اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو بات ہدیے کی نکلی کہ ہدیہ ہر کسی کو دیے جائے، اور یہ جو فضائل بیان ہوئے کہ ہدیہ بھی امام صاحب کو، فطرانہ بھی امام صاحب کو، زکوٰۃ بھی امام صاحب کو، قربانی کی کھال بھی امام صاحب کو، آپ نے امام کا خیال نہیں رکھا واللہ عالم، اس وجہ سے وہ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ بھی ہے، ایسا نہیں۔ جہاں ہدیہ سمجھتے ہو نا بودھ ہو رہا ہے، وہ ساتھی تھوڑا کٹ رہا ہے، اس کو ہدیہ دو۔ چائے کی دعوت تو نہیں کہتا ہوں، کوئی اور اچھی دعوت کے لیے اس کو بلاؤ، کینہ دور ہو جائے۔ سنو، آؤ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ۔ آج کا یہ سبق ہے، اس کو یاد کر کے لانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ۔ حتی تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے ہرگز نہیں بن سکو گے یہاں تک کہ آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ۔ ایمان والے نہیں بن سکو گے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ۔ سنو، تم آپس میں محبت کرنے والے کیسے بنو گے؟ افشوا السلام علی عرفت وعلی من لم تعرف، ہر مسلم کو سلام کی ابتدا کرتے جاؤ، بھلے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سلام پھیلاتے جاؤ۔ اور دوسری حدیث کا جملہ نقل کرتا ہوں، تحادو تحابو، آپس میں ہدیے دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ سلام دیا کرو، بھلے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، محبت بڑھے گی۔ جب محبت بڑھے گی ایمان گھر کرے گا، جب ایمان آپ کے اندر آ جائے گا تو جنت الفردوس کے مستحق بن جاؤ گے۔ ادھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حالت نقل کرتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کے خادم خاص رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا فرماتے ہیں، ہماری نسبت سے فرماتے ہیں، رسول کی نسبت سے عرض کرتے ہیں، 10 سالہ خدمت کی زندگی میں ہر ملاقات پر میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے کی ابتدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ابتدا نہ کر سکا۔ ہر دفعہ جب بھی سامنا آمنا ہوا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی ابتدا کر دی۔ آج کا سبق ہے، ہدیہ دینا ہے محبت بڑھے گی، سلام پھیلانا ہے محبت بڑھے گی۔ جب محبت آئے گی ایمان آئے گا، جب ایمان والے بنو گے تو جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی ہے، صدقہ دیتے ہیں،
خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں اناج کی کمی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا مدینہ والوں کے لیے جو جوار گندم باجری کی کمی ہو چکی ہے۔ 1000 اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اناج سے لدا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہونے والا ہے۔ مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا، او بلو ایریا والے تاجروں، سنو ذرا ایک تاجر کی بات، بے شک تم بھی صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، اللہ قبول کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا میرا 1000 اونٹ مدینہ طیبہ میں پہنچنے والا ہے جو غلے سے لدا ہوا ہے۔ مدینہ کے تاجر باہر آ گئے، حضرت عثمان غنی سے خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے کہا کتنا نفع دو گے؟ کوئی 1 گنا، کوئی 2 گنا، کوئی 4 گنا کہنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میں اس کو اپنا غلہ بیچوں گا جو مجھے کم از کم 10 گنا عطا کرے گا۔ مدینہ طیبہ والے تاجر پیچھے ہٹ گئے۔ تاجر تو ہم میں، بڑے بڑے لینڈ لارڈ تو ہم میں، بلو ایریا اور اسلام آباد کے مالک تو ہم میں، یہ کون آ گئے باتیں کرنے والے کہ 10 گنا نفع کے ساتھ وہ لے گا؟ کوئی تاجر آ گیا، وہ 1000 اونٹ غلہ سے لدا ہوا مدینہ طیبہ کے فضا میں پہنچ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، میں اس ذات کو دے رہا ہوں، رب العزت کے نام پہ دے رہا ہوں، 1000 اونٹ یہ اللہ کے نام پر دے رہا ہوں جو غلے سے لدا ہوا ہے، اور اس سے مجھے امید ہے کہ کم از کم مجھے 10 گنا عطا کرے گا۔ یہ سارا 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دیا۔ یہ عثمان غنی ہے جو ہر جگہ میں خرچ کرنے میں آگے آگے ہے، اور بلوائیوں نے گھیرا کر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا باغیوں نے۔ یہ چھت کے اوپر چڑھے، اعلان کیا، ان باغیوں کو خطاب کیا، او لوگوں سنو، میں عثمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر میرا اعلان ہے۔ سنو، میں وہ عثمان ہوں، پہچان تو لو۔ مدینہ والوں کے لیے میٹھے پانی کی کمی تھی، سرکار نے بشارت دی، میرے روما جو خرید کر وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ کنواں اس عثمان نے خرید کے وقف کیا تھا، جس کنویں سے آج 40 دن ہونے والے ہیں، تم نے عثمان کو پانی نہیں پینے دیا۔ سنو لوگو، مسجد نبوی جب تنگ ہو گئی، سرکار نے فرمایا اسے خرید کر جو وسیع کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ وہ عثمان ہے، بقعۃ من الارض، مسجد نبوی کی زمین خرید کر مسجد تعمیر کر کے جنت کی بشارت دینے والا وہ عثمان ہے جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ سنو، اگر تمہاری تلوار نیام سے نکلی اور ہم پہ چلی اور مجھے شہید کیا گیا تو پھر یاد رکھنا، پھر یہ تلوار تمہاری آپس میں ہی چلتی رہے گی، پھر کفار کے مقابلے میں نہیں چلے گی، یہ سوچ لو۔ وہ کہنے لگے عثمان ساری باتیں آپ کی سچی ہیں، لیکن حکومت چھوڑ دو، خلافت چھوڑ دو۔ تو فرمایا سنو، مجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہیں مرور دور میں خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، کچھ باغی تم سے خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے، لیکن عثمان بیٹے سننا میری بات، ہرگز خلافت کی قمیض کو نہ اتارنا۔ واپس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، عرض کیا امیر المؤمنین آپ آرڈر کیجئے، ہم ان چند باغیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی سنو، یہ آسان بات ہے لیکن مجھے اختیار دیا گیا ہے، صبر کا راستہ لیتے ہو یا بد دعا کا راستہ لیتے ہو، تو میں نے صبر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری بات، میں ان کے خلاف بد دعا بھی نہیں کرتا، ان کے خلاف تلوار بھی نہیں چلاتا کہ مدینہ کی گلیاں، مدینۃ الرسول کی گلیاں میری وجہ سے خون آلود نہ ہو جائیں۔ اور سنو، آج میں تلاوت کرتے کرتے انودگی میں چلا گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے اور فرماتے ہیں عثمان بیٹے آج روزے میں ہو؟ میں نے کہا جی حضور روزے میں ہوں۔ کہا کیا خیال ہے ہمارے ہاں عالم برزخ میں آج افطاری کرو گے؟ میں نے کہا حضور اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ آپ کی معیت میں افطاری نصیب ہو جائے۔ مجھے شہادت کی کچھ بشارت محسوس ہوتی ہے اے علی، میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، لیکن اگر دنیا میں آرڈر دوں کہ قتل و قتال ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے پچھلے راستے میں آ کے شہید کیا، ایک کو تو بد دعا دی جس کا جسم کٹتا رہا اور گرتا رہا، اور ایک وہ تھے جو ساتھ تھے پارٹی میں مل کر نعرہ لگانے والے تھے، وہ سارے مجنون ہو گئے۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔